أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ پکے ایماندار ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، واقع میں شیطانی تدبیر لچر ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ پکے ایماندار ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، واقع میں شیطانی تدبیر لچر ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو تھامے رہو اور نمازوں کی پابندی رکھو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس، جب ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا تو قصہ کیا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے ویسا کوئی اللہ سے ڈرتا ہو، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتا۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور یوں کہنے لگے اے ہمارے پروردگار آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض فرما دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہم کو اور تھوڑی سی مدت مہلت دی ہوتی۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے دنیا کا فائدہ اٹھانا محض چند روزہ ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت ہر طرح سے بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچے۔ ولا تظلمون فتیلا، تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے دنیا کا فائدہ اٹھانا محض چند روزہ ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت ہر طرح سے بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچے۔ ولا تظلمون فتیلا، تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ مسلمان اللہ کی خاطر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے دین کی سربلندی اور حفاظت کے لیے جب لڑتا ہے تو وہ جہاد جیسی عظیم عبادت ہے، وہ جہاد جیسی عظیم عبادت ہے۔ جب مسلمان اللہ کے لیے لڑتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑتا ہے اور اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت کے لیے لڑتا ہے تو وہ لڑائی نہیں بلکہ وہ جہاد جیسی عظیم عبادت ہے۔ اور یہ جہاد اللہ کے نبی نے بارہا فرمایا ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، لیکن آپ نے شیطانی قوتوں کے مقابلے میں یہ جہاد کیا اس لیے کہ یہ جہاد بھی انسانیت کے لیے رحمت ہے، یہ جہاد بھی انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے جسم میں کوئی پھوڑا نکلے اور وہ پھوڑا اس کا زہر جسم میں پھیل رہا ہو اور اس کی جسے کہیں کہ وہ بیماری جسم میں بڑھ رہی ہو تو اس کو کاٹ لینا ہی جسم کی صحت ہے، اور ایسا کرنے والے کو مسیحا کہا جاتا ہے کہ اس نے اس پورے جسم کو بچا لیا، اس پھوڑے کو کاٹ کر اور اس کو نکال کر پورے جسم کو بچا لیا۔ یہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، مسیحا ہے، بڑا خیرخواہ ہے کہ باقی جسم بچا لیا۔ تو اسی طرح شیطانی قوتوں کے مقابلے میں جب مسلمان جہاد کرتا ہے تو اس زہریلے اثرات کو ختم کرنا ہے جس نے ساری انسانیت کو خراب کرنا، جس نے سارے معاشرے کو خراب کرنا، جس نے ساری سوسائٹی کو خراب کرنا، اس لیے کہ کفر کا غلبہ یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ دنیا میں کفر کا غلبہ اور مسلمانوں کا مغلوب ہونا یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے، اس لیے کہ دین کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے، دین پہ استقامت مشکل ہو جاتی ہے، دین پہ آنا مشکل ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی نسلوں کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے دنیا میں ہو رہا عذاب ہے۔ تو اس کی طاقت کو توڑنا، اس کی قوت کو ختم کر دینا یہ انسانیت پہ رحمت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں، شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں جو قتال فرمایا، آپ اللہ کی رحمت تھے اور آپ رحمت للعالمین ہیں، اور یقیناً اس عبادت کے اندر بھی انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان اللہ کی خاطر لڑتا ہے اور جہاں تک کافر ہے بظاہر وہ بھی لڑتا ہے، مسلمان بھی لڑ رہا ہے اور کافر بھی لڑ رہا ہے، میدان میں دونوں مقابلے میں ہیں، بظاہر دونوں لڑ رہے ہیں، لیکن ایک کا لڑنا رحمت ہے اور ایک کا لڑنا جسے کہیں کہ عبادت ہے، اور ایک کا لڑنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور دوسروں کی یہ لڑائی کیونکہ یہ شیطانی کرندے ہیں اور شیطان کے ساتھی ہیں، یہ ان کے لیے وبال ہے، یہ ان کے لیے عذاب ہے، فرق ہے۔ بس اوقات ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے، لیکن دونوں کی لڑائیوں کا مقصد کیا ہے، لڑنے کے پیچھے غرض کیا ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، ان مقاصد کی وجہ سے ایک عبادت بنتی ہے اور ایک جسے کہیں کہ مصیبت بنتی ہے، اور ایک جسے کہیں کہ انسانیت کے لیے عذاب بنتی ہے۔ تو کافر بھی لڑتا ہے، مسلمان بھی لڑتا ہے، لیکن مسلمان اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جب لڑتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑتا ہے تو وہ عبادت ہے اور وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور کافر چونکہ شیطان کی خاطر لڑتا ہے اور باطل کے لیے لڑتا ہے اور دین کے راستہ روکنے کے لیے لڑتا ہے تو وہ حقیقت میں وہ شیاطین کے لیے لڑتا ہے اور شیطانی جسے کہیں کہ نظام کی خاطر لڑتا ہے۔ تو ایمان والوں کو تلقین فرمائی کہ شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو اور تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور اللہ کی نصرت ہے، اور کفار کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہے، ان کی تدبیر کمزور ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی زندگی اور ہر حال میں اپنی رضا والے کام نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔